اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب خوب درود اور سلام پڑھا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل کارنامے کا ذکر کرتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نے پورے کے پورے اجتماعی انسان کو اندر سے بدل دیا۔ ذہن بدل گئے، حالات کی راہ بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات اطوار بدل گئے، رسم و رواج بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیمیں بدل گئیں، خیر و شر کا بیار اور حلال و حرام کا پیمانہ بدل گیا، اخلاقی قدریں بدل گئیں، دستور قانون بدل گیا، جنگ و صلح کے اسلیب بدل گئے، معیشت کے اطوار بدل گئے، تہذیب و تمدن کے ایک ایک ادارے اور ایک ایک شعبے کی کایا پلٹ گئی۔ عرب کی حالت تو بقول مولانا حلی رحمت اللہ علیہ یوں بدل گئی کہ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش رحمت میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی آئی، جو خود بھی کمزور تھی، جس کی سواری بھی کمزور تھی، جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ کون حلیمہ؟ او کمزور جئی ایک مائی سی جدا نام حلیمہ دائی سی، اس دکھ وچ وقت لنگایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی۔ او لبدی اوندی اے مکے وچ قدم ٹکوندی اے، انہوں عبد المطلب تکیا سی، رحمت دامی برسایا سی۔ فرمایا تو کدھروں آئی ہیں، لگدا اے بڑی گھبرائی، اس آکھے اساد چو آئیاں، میں بچیاں دی ایک مائیاں۔ فرمایا اج قسمت چنگی پائی اے تے چنگی نسبت والی ہیں۔ میں بچیاں دی، حلیمہ پاک فرماتی ہیں کہ میں بچیاں دی ایک مائیاں گھبرائی ہوئی تھی، تو حضرت خواجہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ لگتا ہے بڑی گھبرائی ہیں، اس آکھے اساد چو آئیاں، میں بچیاں دی ایک مائیاں۔ فرمایا تو قسمت والی ہیں تے چنگی نسبت والی ہیں، چھڑ رونا اج تو ہس بی بی، ذرا نام تے مینوں دس بی بی۔ تو حلیمہ پاک نے کیا کہا؟ قسمت میں چنگی پائی ہے، میرا نام حلیمہ دائی ہے۔ کون حلیمہ؟ حلیمہ او جو نبی سوہنے دی دائی سی، حلیمہ او جنہیں لٹ لئی خدا دی خدائی سی، حلیمہ او جدے گھر وچ نظارے آ گئے سارے، حلیمہ او جدی کلی نو بوسے دین تارے آ گئے سارے، حلیمہ او جدا گھر عرش دا سینہ سی بنیا۔ کون حلیمہ؟ مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بنی تو محمد دی دائی حلیمہ، بنی تو محمد دی دائی حلیمہ۔ حلیمہ تو بن گئی، حلیمہ تو بن گئی، حلیمہ تو بن گئی محمد دی دائی، حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی، حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی۔ حلیمہ دے گھر آ گیا کملی والا، حلیمہ دے گھر آ گیا کملی والا، حلیمہ دا گھر بن گیا شانہ والا، حلیمہ دا گھر بن گیا شانہ والا۔ حلیمہ دے ستے مقدر بھی جاگے، نبی سوہنا آیا حلیمہ دے لاگے، نبی سوہنا آیا حلیمہ دے لاگے۔
یتیمی کے سائے میں پیدا ہونے والے یہ مبارک بچے دائیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پلنے لگتے ہیں۔ بچپن کی پوری مسافت طے کرنے سے پہلے ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ دادا آپ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیتے ہیں، لیکن یہ سہارا بھی چلا جاتا ہے۔ بالآخر چچا کفیل بنتے ہیں۔ آپ جوانی میں قدم رکھنے تک عام بچوں کی نسبت قدرے مختلف تھے۔ جوان ہوئے تو عرب اور اہل عرب کی غلط کاریوں سے دور رہے۔ جہاں گلی گلی شراب کشید کرنے کی بٹیاں لگی ہوئی تھی، وہاں آپ اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے۔ وجود پاک ہے کتنا محبت آفری آپ کا، نہیں ثانی کوئی اے رحمت للعالمین آپ کا۔ رہے گا حکم آپ کا کار فرما روز آخر تک، لقب اے شافی محشر ہے ختم المرسلی آپ کا۔ پیاری بہنوں، اب آپ میرے ساتھ مل کر سب نہایت عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور صلاحیتوں کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جب تعمیر کعبہ کے موقع پر حجر اسود نصب کرنے کے معاملے میں قریش میں کشمکش پیدا ہوتی ہے، آپ کی تجویز پر پتھر اٹھا کر ایک چادر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تمام قبیلوں کے لوگ چادر اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پتھر اس جگہ پر نصب کر دیتے ہیں، جس سے ایک نہایت خوفناک جھگڑے کی صورت ختم ہو جاتی ہے اور سب کے چہرے خوشی اور اطمینان سے دمکنے لگتے ہیں۔ اس کی نسبت کا برحال نمایاں ہے کرم، کسی طوفان نے ہم کو تہ و بالا نہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو صدیق بن گئے، حضرت عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، حضرت عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، حضرت علی المرتضیٰ آئے تو حیدر قرار بن گئے، حضرت خالد بن ولید آئے تو صفی اللہ بن گئے۔ آپ کی زندگی اس قدر جامعیت کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ بادشاہ ایسے کہ ایک پورا ملک آپ کی مٹھی میں ہے، اور بندگی میں ایسے کہ خود اپنے آپ کو بھی اپنے قبضے میں نہ جانتے ہوں، بلکہ اللہ کے قبضے میں دولت مند ایسے کہ خزانوں کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے آپ کے در حکومت میں آ رہے ہوں، اور صابر ایسے کہ مہینوں آپ کے گھر چولہا نہ جلتا ہو، سپہ سالار ایسے کہ مٹھی بھر نہتی آدمیوں کو لے کر ہزاروں کی غرقی آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑتے ہوں، صلح پسند ایسے کہ ہزاروں پرجوش جان نثاروں کی ہمرکابی کے بعد صلح کے کاغذ پر بلا جھجک دستخط کر دیتے ہیں، جنہوں نے ستانے والوں سے کبھی بدلہ نہ لیا، اپنے ذاتی دشمنوں کے لیے ہمیشہ رحمت کی دعا کی، لیکن اللہ کے دشمنوں کو کبھی معاف نہ کیا، اللہ کے دشمنوں کو کبھی معاف نہ کیا۔ پیاری بہنوں، فرماتے ہیں کہ ایک ان میں سے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ محبوب سبحانی حضرت شیخ ابو محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ کی معنی ہے پناہ ڈھونڈنا اور طلب خاص کرنا، رجوع لانا۔ اس کے پڑھنے سے 4 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک ان میں سے دین کی مضبوطی ہے، دوسرا شیطان کے فتنوں و فساد سے محفوظ رہنا، تیسرا ایک مضبوط قلعہ میں پناہ ملنا، چوتھی اس مقام پر پہنچ جانا جہاں ہمیشہ امن اور پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوکاروں کے مصاحبت ہے۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جب شیطان نے کہا کہ میں دائیں اور بائیں طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے اس کو جواب دیا کہ میں اپنے بندوں کو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دوں گا، اور جب وہ اعوذ باللہ پڑھیں گے تو ان کو تیرے شر سے بچاؤں گا، اور دائیں طرف سے ان کی حفاظت اپنی ہدایت سے، اور بائیں طرف سے اپنی رفاقت اور عنایت سے، اور عقب ان کا اپنی نگہبانی سے سامنا ان کی نصرت سے محفوظ رکھوں گا، تو تیرا وسوسہ ان کو کچھ ضرر نہ پہنچائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔